السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے دو اپوزٹ کریکٹر رکھنے لگی ہوں. ایک کریکٹر تو وہ ہے جو آسمان کی رفتوں کا سٹار ہے، وہ سٹارز کہ جن کو ہم نے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹار بنایا. اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. ایک طرف تو وہ سٹارز ہیں اور دوسری طرف میرے اور آپ کے ہمارے بنائے ہوئے وہ سیلیبریٹیز جن کو ہم سٹارز کہتے ہیں، یہ ہیں. آئیے دیکھیے کہ ان کے کریکٹرز میں کتنا تضاد ہے. ایک طرف آسمان تو دوسری طرف زمین. آج جب میں سیرت کا مطالعہ کر رہی تھی اور دوسری طرف ساتھ پڑے نیوز پیپر میں میری نظر اس خبر پر جا کر رکی کہ ایک طرف یہ ہیں کریکٹرز، یہ سٹارز، اور دوسری طرف ایسے سٹارز، ایسے سیلیبریٹیز جن کو ہم سٹارز کہتے ہیں، تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. آئیے پہلے ہم ان سٹارز کی بات کرتے ہیں کہ جن کو رب العزت نے بلندیاں نصیب کیں. سلیم رضی اللہ عنہا، جن کا اصل نام رمیسہ تھا، لیکن انہوں نے اپنی کنیت سلیم سے شہرت پائیں، اور یہ وہ عظیم ماں بھی تھیں کہ جن کا بیٹا خادم رسول کی حیثیت سے مشہور ہوا. جی ہاں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا والد مالک سلیم کا پہلا خاوند جو کہ کافر تھا اور کفر پر فوت ہو گیا. سلیم اب ایک بیوہ ہیں اور ان کے پاس ایک ایسے شخص کا پرپوزل آیا جو اعلیٰ نسب حسب کا حامل ہے، جس کی خوبصورتی کے قصے مشہور تھے اور جس کی بہادری کے قصیدے ہر چھوٹا بڑا کہتا تھا، جس کی دولت کے چرچے ہر سو عام تھے. ایسے شخص کا پرپوزل اگر آج کی کسی بہن بیٹی کے لیے آتا ہے تو وہ ایکسیپٹ کرنے میں ذرا تعامل نہیں کریں گے، لیکن سلام سلیم کو کہ جنہوں نے اس کو ریجیکٹ کرنے میں ذرا تعامل نہ کیا. کیا کہہ کر ریجیکٹ کیا؟ کہتی ہیں، میں جانتی ہوں کہ اے ابو طلحہ، اے زید بن سہل. ان کا اصل نام زید بن سہل تھا، انہوں نے کنیت ابو طلحہ کے نام سے پائی اور اسی سے مشہور ہوئے. کہتی ہیں، میں جانتی ہوں کہ تم جیسے شخص کا پرپوزل کوئی ریجیکٹ نہیں کرے گا، لیکن ہاں میں ریجیکٹ کرتی ہوں کیونکہ تم کافر اور میں مسلمان ہوں. میں ایک رب کی عبادت کرتی ہوں، جبکہ تم مدینہ کے کاریگر اور مدینہ کے جو بڑھائی ہیں ان کے ہاتھوں کی پتھر اور لکڑی سے بنی ہوئی مورتیوں کو خدا کہتے ہو، ان کے آگے سر جھکاتے ہو، ان کی پرستش کرتے ہو. بھلا میں ایک رب کی عبادت کرنے والی تم سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ جبکہ مجھے تو تمہاری عقل پر حیرت ہوتی ہے کہ تم جیسا ذی شعور عقل والا بھلا ان مورتیوں کی عبادت کیسے کر سکتا ہے، اپنے سر کو ان کے آگے کیسے جھکا سکتا ہے، جو مورتیاں ما لا ینفعک ولا یضرک، جو تمہیں نہ نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں، بلکہ کوئی کاریگر پتھر اور لکڑی سے اپنے ہاتھ سے تمہیں بنا کے دیتا ہے، پھر وہ تمہارا خدا کیسے ہو جاتی ہیں؟ تم میرے لیے پرپوزل بھیجتے ہو، مجھے تو تمہاری عقل پر حیرت ہوتی ہے. جب یہ پیغام ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو ملا تو وہ حیران ہو گئے کہ بھلا ایک عورت میری آنکھیں کیسے کھول سکتی ہے، بھلا ایک عورت ہو کر میری عقل کے دروازوں پر دستک کیسے دے سکتی ہے. ضرور بات میں وزن تو ہے. سوچنے لگے اور وقت مانگا، مہلت مانگی.
سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا ضرور، بلکہ یاد رکھو اگر تم مسلمان ہو گئے تو مجھے تمہاری دولت میں سے کچھ نہیں چاہیے، بلکہ تمہارا قبول اسلام ہی میرا حق مہر ہوگا۔ دیکھیے کتنی عظیم اور کتنی باغیرت اور باہمت خاتون ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ جن کے پھر خاوند نے اسلام قبول کر لیا، ابو طلحہ انصاری نے، اور پھر اسلام کو ان کے ذریعے غلبہ بھی ملا، اور دوسری طرف ہمارے وہ مرد حضرات ہیں، وہ ایکٹر ہیں کہ جو ایک غیر مسلم خاتون سے شادی کرتے ہیں، ایک کافر سے شادی کرتے ہیں، اور پھر انہی سے ان کے بچے بھی ہیں، اور بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے مذہب کا فرق نہیں دیکھا اور ہم نے محبت اور عشق ہوا اور شادی ہو گئی، اور اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہماری شادی کو، اور حتیٰ کہ میں نے اس کو اسلام کے لیے بھی مجبور نہیں کیا۔ ایک طرف ایسے مرد ہیں اور دوسری طرف ایسی عورتیں ہیں کہ جو ایسے رشتوں کو جوتی کی نوک پر رکھتی ہیں۔ ان کے لیے دولت کوئی چیز نہیں، ان کے لیے خوبصورتی بھی کچھ نہیں، ان کے لیے ان کی بہادری بھی کچھ نہیں، اگر ان کے لیے ان کا سب کچھ ہے تو وہ اسلام میں ہے، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ رب کا حکم ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ ایک غلام مسلمان اور دوسری طرف ایک خوبصورت کافر مشرک، وہ غلام مسلمان بہتر ہے اس مشرک اور آزاد اور خوبصورت اور مالدار سے، اگرچہ تمہاری محبت ہی اس سے کیوں نہ ہو۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تم انہیں پسند بھی کرو لیکن وہ تمہارے قابل نہیں ہو سکتے، وہ غلام ہی کیوں نہ ہو لیکن ہو مسلمان، وہ تمہارے لیے پریورٹی ہونی چاہیے۔ آئیے دیکھیے کہ وہ ہمارے سٹارز تھے یا یہ ہمارے سٹارز ہیں، اور ہم کن کو فالو کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔